बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। एक बहन का सवाल आया है आपकी खिदमत में। उस सवाल को इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि जिस परेशानी से ये बहन गुजरी है, अक्सर इस परेशानी से लोग गुजरते हैं। मैं ख़ुद शख्सी तौर पर इस मरहले से गुजरा हूं और मुझे एहसास है, मैं समझ सकता हूं कि किस कदर परेशानी और ज़हनी इंतशार का एक इंसान शिकार होता है जब वो इन हालात से गुजरता है। वो क्या हालात हैं, आप भी समाअत फरमा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलनाज है और मैं इस्लामाबाद से पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आपकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है और हमारी गलतियाँ जो हैं उसमें बहुत सारी हैं जो हम आपके चैनल की वजह से हमारी वो ख़त्म हो रही हैं। गुलनाज साहिबा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उन दोस्तों और भाइयों और बहनों का जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं और यहाँ जो मसाइल पेश किए जा रहे हैं वो उलमाए सऊदी अरब, ख़ास तौर पर फ़ज़ीलत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब अब्दुल अज़ीज़ आल शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन और शेख सालेह अल फौज़ान और दीगर उलमाए कराम के फतावाजात हम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते रहते हैं। इन मसाइल को सुनकर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है, आप काबिल मुबारकबाद हैं। मेरा सवाल आपसे कुछ इस तरह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने बहुत दफ़ा मक्का में बुलाया उम्रे के लिए, हम वहाँ पे पहुँचे। हमारा जो ताल्लुक है वो बरेलवी ख़ानदान से था, तो मतलब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुरान पाक का तर्जमा पढ़ा, सही बुखारी को पढ़ा, तो पता चला कि नहीं हम गलत रास्ते पे हैं। तो मेरा सवाल थोड़ा सा शायद लंबा हो जाएगा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो हुआ इस तरह से कि हम उसके बाद मैं और हमारे ख़ानदान के कुछ लोग, मेरे खामन, मेरे बच्चे, बहनें, हम सब अहले तौहीद की तरफ आए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हम ख़ानदान के कुछ लोग, जिनमें हम लोग भी थे, हमारे ससुराल वाले भी थे, जिनको हम फोर्स कर रहे थे कि आप गलत रास्ते पे हैं। तो हम सब मिलके जब उम्रा करने गए तो वहाँ पे हम बड़ा ढूंढ के हम गए कि यहाँ पे उर्दू में कहीं पे दर्स होता है। तो हम मक्की साहब के पास गए, हमने उनकी जो दर्स था वो हमने सुना, लेकिन उसमें कुछ इस तरह से हुआ कि जितनी भी बातें थी उन्होंने सारी की सारी वो की जो जिस पर यकीन जो है बरेलवी रखते हैं, जैसे आमीन का मसला है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह के पढ़ने का मसला है इमाम के पीछे, और भी बहुत सारी चीजें, रफ़ा यदैन का मसला है। तो उन्होंने बस सारी जो चीजें थी वो बरेलवी जो तबका है उसके हक में उन्होंने बात की। तो मैं बड़ी परेशान हुई और उसके बाद आज तक मैं अपने खानदान के जो हमारे जेठ वगैरह हैं, मैं उनसे बात नहीं कर सक रही, क्योंकि मैं अगर उनसे बात करती हूँ कि आप गलत हैं तो वो सीधी सी बात करते हैं कि भाई अगर आप तो वो जो मक्के में बैठे हुए हैं वो तो गलत नहीं हो सकते, अगर वो कह रहे हैं कि वो सारे ठीक हैं, ये तरीके ठीक हैं, तो वो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इल्म कम है, और इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे पास इल्म कम है, तो मक्की साहब के पास बहुत ज्यादा है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप हमारी आवाज़, हमारी कंप्लेन मक्का के इंतजामिया तक पहुंचा सकते हैं? क्या आप, क्योंकि हम तो वो नहीं कर सके, हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो प्लीज़ आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप हमें हमारी आवाज़ वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएं कि मक्की साहब की वजह से, उनके पास बहुत इल्म है, मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ, अल्लाह ताला ने उनको अपने घर में बिठाया हुआ है, ज़ाहिर है उसमें कुछ ना कुछ तो उनमें कोई ख़ास बात होगी, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं जितनी दफ़ा भी गई हूँ वहाँ से मैं अपना ना एक डबल माइंडेड अपना जहन वहाँ से लेकर आई हूँ और बाकी भी खानदान के लोग, तो मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जो मक्की साहब की बातें सुन के वो उनकी सोच डोल जाती है कि भाई हम कौन सही है, क्या अहले तौहीद ठीक हैं या बरेलवी ठीक हैं या हनफी ठीक हैं। तो इसमें आप अपनी भी राय मुझे ज़रूर दें कि आप इस बारे में क्या फरमाते हैं, और उनके बारे में भी ज़रूर कुछ अगर हो सके तो आप ज़रूर कीजिएगा।
اور بہت زیادہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں بہت زیادہ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. آپ نے بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں، ہم تک سعودی علماء کی آواز پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہم عربی کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں سمجھ آتی ان کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ آپ سے راضی ہو. اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس کلپ کو ضرور چلائیں گے اور ہمارے مسئلے کو سمجھیں گے. بہت زیادہ شکریہ. اللہ حافظ. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کو استقامت عطا فرمائے. دیکھیے، جس پریشانی سے آپ گزری ہیں، اس پریشانی سے اکثر وہ لوگ جو کہ بر صغیر سے سعودی عرب میں آتے ہیں گزرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ فرما رہی ہیں کہ مولانا مکی بریلوی مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا ہے مکہ مکرمہ میں. دراصل میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا مکی کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے نہیں ہے، ان کا تعلق حنفی وہ ضرور ہیں، لیکن حنفیت کی ایک اور جو شاخ ہے بر صغیر میں، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں بڑی معروف ہے، دیوبندی مکتب فکر، اس سے ان کا تعلق ہے. یہ مکتب فکر جہاں سے شائع ہو رہی ہے یا علماء دین وہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں، دیوبند شہر کا نام ہے، اور یہ ناچیز اسی شہر کا رہنے والا ہے. میں اللہ کے فضل و کرم سے جب سعودی عرب میں آیا ہوں تو جس پریشانی سے آپ گزری ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ بریلوی مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہیں. نہیں، بریلوی مکتب فکر کی ترجمانی نہیں کرتے، وہ اصل میں دیوبندی مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہیں. اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی چونکہ حنفی مذہب کی دو شاخیں ہیں اور ان کے عقائد میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک شیخ ہیں، شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ، انہوں نے ایک تقریر بھی کی تھی، وہ میرے چینل پر دستیاب ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں، دیوبندی بریلوی بھائی بھائی. تو بڑی معروف اور بہت، حالانکہ اس کا رد عمل بھی ہمارے سامنے وجود میں آیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگوں کی اصلاح بھی ہوئی ہے. تو کئی ایسے مسائل ہیں جن مسائل میں، بلکہ اکثر ایسے مسائل ہیں جن مسائل میں دیوبندی مکتب فکر اور بریلوی مکتب فکر دونوں کا جو موقف رہتا ہے وہ ایک ہی ہے. اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں مولانا مکی یہ فرماتے ہیں، جو کہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ یا علماء بھی یہی کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیوبندی مکتب فکر کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں. رفع دین کے بارے میں جو مولانا مکی کہتے ہیں وہ بریلوی بھی کہتے ہیں اور دیوبندی بھی کہتے ہیں. لیکن مفتی مملکت سعودی عرب جو یہاں کے مفتی ہیں سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز، انہوں نے 30 سال اللہ کے فضل و کرم سے اس منصب پر فائز رہے، اور اب جو موجودہ مفتی ہیں سماحت الشیخ عبدالعزیز آل شیخ اور دیگر علماء کرام سعودی عرب کے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں نہ تو آپ کو زبان سے نیت کرنی چاہیے، نماز میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. یہ تمام علماء اس بات کے قائل ہیں. اور یہ بھی اگر ان علماء سے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے یا نہیں کیا کرتے تھے، تو بھی یہی جواب ملتا ہے کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے. اب اگر کوئی نہیں کرتا یا مولانا مکی نہیں کرتے اور وہ اس کی تردید کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ دراصل اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنے مکتب فکر کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں جس مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے. اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حنفی، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی. میں اپنی رائے پیش کروں، میں خود اصل میں حنفی مکتب فکر کو اس کا فالوور تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے عبدالعزیز بن باز اور دیگر علماء کرام کے دروس یہاں ریاض میں نے اٹینڈ کرے، اور یہاں جدہ میں آنے کے بعد تقریباً مجھے 37-38 سال سعودی عرب میں ہو گئے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے تحقیق کے بعد یہ انکشاف ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سچائی میرے سامنے آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اسلام کو فالو کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ اللہ کی عبادت تب کر سکیں گے جب کہ آپ اسلام، اور وہ اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے.
تو وہ اسلام قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے علماء اور مشائخ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، محترمہ گلناز صاحبہ، آپ کی آواز ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق اس ویڈیو کے ذریعے عام کی ہے۔ آپ اپنی آواز کو، اپنی شکایت کو، اپنے احساسات اور جذبات کو یا اپنے تجربات کو حرمین کے حوالے سے، خاص طور پر ریاست الحرمین شریفین کی ایک ویب سائٹ ہے، آپ اگر گوگل بھی کریں گی حرم کی ویب سائٹ تو وہاں آپ کو خطبات حرم اور نمازیں حرم کی دیکھنے کو مل جائیں گی، اور وہاں ای میل بھی ہے، وہاں پر آپ اپنی اصلاحی جس طریقے سے آپ مشورہ دینا چاہ رہی ہیں اس طرح کا مشورہ آپ ای میل کے ذریعے بھی رئیس الحرمین شریفین کو پہنچا سکتی ہیں۔ بڑی عمدہ بات ہے کہ آپ علماء کرام کی قدر کرتی ہیں، ایون مولانا مکی کو بھی آپ نے خوبصورت الفاظ سے نوازا ہے۔ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ علماء کا جب بھی تذکرہ کریں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا اختلاف ہونا کسی بھی مسئلے میں مولانا مکی ہوں یا کوئی اور عالم ہوں آپ کا حق ہے، لیکن اختلاف ادب اور شائستگی سے ہونا چاہیے۔ تعمیری کوئی بات ہو، کنسٹرکٹیو کوئی آپ مشورہ دیں، یہ آپ کا مشورہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف قابل قبول ہی نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اللہ کے یہاں اجر کا بھی مستحق ٹھہرائے گا۔ ناظرین کرام، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، اپنے مشوروں سے نوازیں، اور آپ بھی اپنے کمنٹس کے ذریعے ہم تک اپنے پیغامات یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنے پیغامات پہنچا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔